خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from a number of engagements of Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala wa Nasrihil Aziz. Beloved Huzur graciously attended a Mushaira event, met with the director of DBS TV from Cameroon, and granted an audience to a delegation from India. We begin with the special Mushaira event, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala wa Nasrihil Aziz attended the gathering in Islamabad, Tilford. On the 6th of August, a special mushaira organized by the Talim al-Islam College Old Students Association of the United Kingdom, held in Masroor Hall in Islamabad, was graced by the presence of Hazrat Khalifatul Masih. السلام کس کے لیے رکھا گیا آپ نے کرسی؟ نہیں رکھی؟ جی 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 آپ کی کرسی پہ تو نہیں بیٹھ گیا میں؟ بیٹھ جائیں، کل کو پھر نہ کہیں میری کرسی قبضہ کر لیا۔ یہ روشنی بہت تیز ہے، شاعروں پہ روشنی ڈالنی ہے، شاعروں کا تو کلام خود ہی روشن ہو جاتا ہے۔ میرے حضور آپ کے آنے سے مجلس ویسے ہی اور زیادہ روشن ہو گئی ہے۔ During the sitting, some poets had the honor of presenting their poetry in the presence of Hazrat Amir al-Mu'mineen. گزشتہ سال 3 مئی کے خطبہ کے سننے کے بعد ایک کلام کہنے کی توفیق ملی جو خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ موجز اثر خطاب تھا معشوق کا رواں، موجز اثر خطاب تھا معشوق کا رواں، طاری تھا عاشقوں پہ عجب وجد کا سماں، اس جان دل ربا نے کچھ ایسا سخن کہا، بجلی گری تھی ذہن پہ دل تھا کہ رک گیا، کیوں کر کھلے بھلا وہ میری حالت علم، ذکر خفیف سے بھی ہے قاصر میرا قلم، حائل ہوا نہ مرض فرائض کی راہ میں، حائل ہوا نہ مرض فرائض کی راہ میں، منبر پہ آیا شاہ غلاموں کی چاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آرام جاں بھلا دیا مرد عجیب نے، محبوب اپنے یاد رکھے بس حبیب نے، سبحان اللہ۔ فکروں سے اپنے پیاروں کی گھائل کیا جگر، پیاروں کو اپنے زخم کی ہونے نہ دی خبر، ایسا وجود ضبط ایسا وجود ضبط کہ دیکھا نہیں کبھی، دوجوں کے دکھ سمیٹے رکھے اپنا غم خفی، ہونے نہیں ہے دیتا غم اپنے کبھی عیاں، ہونے نہیں ہے دیتا غم اپنے کبھی عیاں، ایک دافع البلا سے ہی کرتا ہے دکھ بیاں، شافی ہے تو خدا میرے دلبر کو دے شفا، شافی ہے تو خدا میرے دلبر کو دے شفا، میرے عزیز جاں کو میری عمر دے لگا، راہبر کو میرے عمر خضر ایسی ہو عطا، راہبر کو میرے عمر خضر ایسی ہو عطا، اے کاش ہو یہی میری نسلوں کا رہنما۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ نے مجھے وہی بھیجا اپنا کلام چند جی حضور، مجموعہ چھوٹا سا، جی حضور، اس میں ہیں درج یہ جی حضور، جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہیں یہ؟ جی حضور، جی حضور۔ ٹھیک ہے۔ حضور ایک نظم عرض کر رہا ہوں۔ میرے حضور، دنیا میں کون ہے حسین میرے حضور سا، دنیا میں کون ہے حسین میرے حضور سا، خوش رو جمال خوش جبیں میرے حضور سا، ہے چہرہ جمیل میں مہتاب عکس زن، ایک آسماں ہے بر زمیں میرے حضور سا، سبحان۔ سارے جہاں کا درد ہے سینے میں موج زن،
دل ہے مگر دل ہزیں میرے حضور سا، لبریز جام حکمت و دانش حضور کا، ناپید بحر علم دین میرے حضور سا۔ بڑا مبالغہ کیا آپ نے، اچھا حضور اگر اجازت ہو اسیران راہ مولا پہ بھی ہاں کر دیں، اسیران مولا کا اصل مضمون یہی ہے۔ ہماری آنکھ کے تارے اسیران رہے مولا، ہماری آنکھ کے تارے اسیران رہے مولا، ہمیں دل جان سے پیارے اسیران رہے مولا، ہمیں دل جان سے پیارے اسیران رہے مولا۔ ستم سہتے رہے زنداں میں وہ صبر و رضا کے ساتھ، ستم سہتے رہے زنداں میں وہ صبر و رضا کے ساتھ، مگر ہمت نہیں ہارے اسیران رہے مولا، رہے ثابت قدم راہ وفا میں بے غرض ہو کر، صدا جیتے نہیں ہارے اسیران رہے مولا۔ ماشاء اللہ، دعا کی درخواست۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ گھٹنے آپ کے خراب ہیں، کافی مشکل سے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، پہلے دور میں کھڑے ہو کے میں نے عرض کی تھی، پھر آج بھی اس وقت بھی کھڑے ہو جاتے، بس ادب کا مقام ہے۔ جزاک اللہ۔ ذرا آرام سے اٹھیں۔ پھر جی بالکل۔ یہاں جو آپ کے مقامی شاعر ہیں بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، ان کو آج پریشان ہونے دیں۔ ٹھیک ہے حضور، بالکل بالکل ایسے اپنے سمیت۔ جی جی حضور۔ آپ کے گھٹنے ٹھیک ہیں؟ اچھا میں آپ کی حفاظت کلاس کر رہا ہوں دونوں، اچھا اچھا، لیکن میرے گھٹنے ابھی ٹھیک ہیں۔ کوئی نہیں، گھٹنے کی اپنی اپنی عمر ہوتی ہے۔ حضور، روا کے حوالے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں کہ عرفان کی بارش ہوتی تھی دن رات ہمارے روا میں، ایک مرد مجاہد رہتا تھا دریا کے کنارے روا میں، بہلاتے ہیں سہلاتے ہیں ایک نشہ سا دے جاتے ہیں، وہ دن جو دسمبر کے ہم نے مل جل کے گزارے روا میں۔ جب ماہ دسمبر آتا ہے پھر ایک تمنا جاگتی ہے، اے کاش وہ فوجوں کا مالک فوجوں کو اتارے روا میں۔ اور حضور، فیضان ہے تیرا چاروں طرف، پرواز ہے مشرق مغرب میں، فیضان ہے تیرا چاروں طرف، پرواز ہے مشرق مغرب میں، دن رات دعائیں کرتے ہیں وہ تجھ کو اتارے روا میں۔ اور اے ابن مسیحا، مانتا ہوں سب دنیا ہے بیمار پڑی، اے ابن مسیحا مانتا ہوں سب دنیا ہے بیمار پڑی، پر راہ تمہاری تکتے ہیں ہم درد کے مارے روا میں۔ تب پوہ کی ٹھنڈی راتوں کو سجدوں کی گرمی ملتی تھی، جب اس کے در پہ جھکتے تھے وہ عابد سارے روا میں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ حضور، یہ ہماری آج کی مجلس کے آخری شاعر تھے۔ آپ نے کس کو پہلا انعام دیا ہے؟ جی حضور، پہلا انعام تو پیارے آقا ہی جو ارشاد فرمائیں گے۔ میرا خیال ہے شاعروں کی لائبریری شروع ہو جائے گی، نہ ہی دیں۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تینوں ٹھیک ہے، بالکل درست، بالکل درست۔ اپنے جاری رکھنا تو جگ رکھیں۔ پیارے آقا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بعد پھر ہم اختتام کر لیں گے، کیونکہ حضور جب آپ چلے جائیں گے اور اگر اس کے بعد ہم نے پڑھا تو ان لوگوں کو ہم پہ غصہ چڑھے گا حضور۔ بہت بڑے شوقین ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت ارشاد فرمائیں گے۔ بعض لوگ شوق رکھتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو صرف سننے کا شوق ہے، اور شاید ہاتھ کھڑا کر کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سنانا چاہتے ہیں۔ جی 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 حضور، جیسے ارشاد فرمائیں گے، اگر حضور کا ارشاد ہے ہم بالکل اس کو جاری نہیں، میرا کوئی ارشاد نہیں، آپ کا اپنا وقت ہے۔ حضور، میرا ایک بہت پرانا شعر ہے، غالباً 1990 کا، کہ اے حسن بے پناہ مجھے چھوڑ کے نہ جا، تو نہ رہا تو کون سی محفل ہے کیا غزل۔ تو پیارے آقا، آپ کے بعد تو پھر چلو پھر، اللہ حافظ ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔
دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم. On the 10th of August, the director of DBS TV from Cameroon had the opportunity to have a meeting with Hazrat Khalifatul Masih, Ayyadullah Ta'ala bin Nasrihi al-Aziz. Why I want to use the opportunity to ask His Khalifa to make off in the prayer, because we are facing a very troubled period in our country. Hate, tribalism, and others. That is why when we saw the program of Jama'at about promoting peace, living together, all these things, we said this could be a very good opportunity for us to work together, because their program, when I was visited the program of Benin Republic with Jama'at, I saw what they did for last 5 years ago. So what they are promoting is peace, living together. And in our country, we have 2 regions, Anglophone speaker from Northwest and Southwest also, who is facing a lot of problem of separatism, doing the war and all these things. But when the Jama'ahs come, after our investigation as media, we discover that these things will come down. And we propose for them, since in Cameroon, why not choose one program or khutbah like what we hear yesterday in the mosque when we were preaching us, all over broadcasting this program in our channel in Hausa and Fulani. The guest also mentioned that with the upcoming elections in Cameroon, there is a need to call people towards brotherhood and peace. You use more your media to make the politicians and leadership understand that there should be fair election. Yeah, mashallah. What is your source of income of the country? Cameroon have more than 300 natural resources in Cameroon. 300 natural resources. 200 natural resources. And actually in Cameroon, we have, in mining sector, we have gold. So the mines are under European companies or under the government? Under the government. But the private concern also give the partnership with the government. So the government takes a quite good share. Yeah, the government have the majority of shareholders is the government. It's the government who will give authorization for exploitation. And now our problem is the lack of knowledge of African population, especially give the opportunity for Chinese, for Russia and others. They are the one doing this kind of exploitation. They give them a small and they take the majority because they have technology. Yes, you have to educate the people. Inshallah. We want to thank you for the opportunity. We pray Allah, may Allah give you power to continue what you are doing, give you long life, strength and everything, because for me it's a dream, because I always see you on the television, watching television. When I was praying the Juma with you, I was very happy. I spent all the night without sleeping, because I can't realize a spiritual thing is more important than we want as Muslims. And what we are preaching us, what we see with Jama'ah around the world, it'd be a very good opportunity for us also at the Young Africa to take it. And I did a research about Khalifa. I saw that he's admiring our country, especially about his activity of agricultural activities. So do you have good agricultural land? Very good agricultural land. We have actually in Cameroon, we are the leader, because we have tea agriculture. The total area is rain-fed, or you have rivers? No. River and rainfall is 260. Dry weather, very fertile. There's no desert in... no summer or summer. All is grain. Only rain, and this is the majority. And do you have oil resources as well? Oil resource? Yes. There are exploiting. Do you export the oil or only use in the country? Actually, we don't export in oil. The manufacturer is in Cameroon also. Do we have refinery there? We have a refinery, but it's not working at all. We have Sonara refinery. Because leadership is not honest. It's like this. It's like this. If the leadership is honest, we are importing. The majority of our product we are importing. If the leadership is honest, they will never let the oil go to the other countries and get them refined there. Yes, like this.
As the meeting concluded, the attendees had the opportunity to have a picture with Hazrat Khalifatul Masih. On the same day, Hazrat Amir al-Mu'mineen also met with a delegation from India who had travelled for the Jalsa Salana, consisting of missionaries and Waqfin-e-Zindagi, who all had the opportunity to introduce themselves. آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا آمد ہے تو اب آمد کا بڑھائیں خرچہ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا پڑے گا، نہیں تو پھر یہی نہ ہو کہ 1947-48 والے حالات ہو جائیں، آپ کو الاؤنس 6 مہینے بعد ملا کرے. آمد پیدا کریں. اچھا اپنے رابطے بڑھائیں، تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنے غیروں سے ویسے بھی رابطے بڑھانے چاہیے. فیلڈ میں آپ قادیان میں ہیں، فیلڈ میں ہیں تو رابطے بڑھائیں. کلکتہ کے ہیں تو وہاں اتنا بڑا ہے، مختلف قومیں اور مختلف علاقے ہیں، اور وہاں آپ تعلقات بڑھائیں نا اپنے زیادہ. As the mulaqat concluded, the delegation had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen. Those were highlights from just some of beloved Hazur's recent activities. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding expeditions to destroy the prominent idols of Arabia. Hazur, may Allah be his helper, related an incident regarding the destruction of the idol named Suwa. عزا بت کے انہدام کی مہم کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو سوا بت کے قلعہ کما کی خاطر بھجوایا. آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے مگر ان کی تعداد مذکور نہیں. سوا مدینے سے مغربی جانب ساحل سمندر پر روحات میں بنی حذیل کا بت تھا، اور یہ جگہ مکے سے 3 میل کی مسافت پر تھی. اس بت کی شکل ایک عورت کی تھی، اور لوگ اس کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کا طواف بھی کرتے تھے. اس کے مجاور بنو لایان تھے. حضرت عمر بن عاص جب روحات کے مقام پر سوا کے پاس پہنچے تو وہاں انہیں اس کا مجاور ملا. آپ نے اسے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بت کو توڑنے کے لیے آئے ہیں. اس نے جواب دیا کہ تم اسے توڑنے پر ہرگز قادر نہیں ہوگے. آپ نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ تم بہرحال روک دیے جاؤ گے. آپ نے کہا تم پر افسوس، کیا یہ سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے؟ پھر آپ نے آگے بڑھ کر اسے توڑ دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اس کوٹری کو بھی مسمار کر دیں جو اس کے ساتھ بنی ہوئی تھی. انہوں نے اسے بھی مسمار کر دیا. پھر آپ نے اس مجاور سے پوچھا اب بتاؤ. اس نے اپنے معبود کا یہ حال دیکھا تو فوراً بول اٹھا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں.